بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمدہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد اج دی عظیم الشان فقید المثال کانفرنس، جو کہ سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مقدس عنوان تے انعقاد پذیر ہے۔ اور بہت ہی زیادہ خوشی دی بات ہے کہ اس کانفرنس دے منتظمین او لوگ نے جنہ دے نال ایک بہت ہی درینہ اور بڑا ہی مضبوط روحانی اسلامی تعلق لگاؤ اور رشتہ ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا ہاں استاد محترم، استاد الحفاظ، استاد القرہ، فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا قاری خوشی محمد اظہر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور انہاں دے تمام برادران نو اگرچہ اللہ ذوالجلال انہاں دے کولوں بڑا کم لے رہے نے اور پاکستان دے بڑے بڑے شہران دے اندر اپنی خدمات نو سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اپنے علاقے دے اندر عظیم و شان پروگرام دا انعقاد کرنا سارے علاقے دے لوگاں واسطے بڑی ہی خوشی اور باعث تکریم بات ہے۔ اور پھر میں دیکھ رہے ہاں کہ کئی ایسے چہرے جنہاں دی کئی سالاں تو بعد اج زیارت دا موقع ملیا، اس بہانے دے نال لوگ آئے، الحمدللہ پرانیاں یاداں تازہ ہو گئیاں، اور پھر وہی مقام کہ جتھے اسی بچپن تو آیا کردے سی۔ حضرت والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال اج وہی یاداں دوبارہ تازہ ہو رہی ہیں،
تو میں دعا گو ہاں انہاں واسطے اور انہاں دے تمام رفقائے کار واسطے کہ اللہ پاک انہاں دے کولوں زندگی دے اندر زیادہ تو زیادہ اپنے دین دا کم لوے۔ الحمدللہ کانفرنس دا انعقاد بڑے ہی مقدس اور بنیادی عنوان عقیدہ توحید تو جماعت دے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا قاری محمد اکرم شہزاد صاحب حفظہ اللہ تعالی دی پر تاثیر گفتگو تو ہو چکیا ہے۔ میں بس اج صرف حاضری لوان واسطے تساں احباب دے کول حاضر ہویا، انشاءاللہ الرحمن علماء کرام خطابات فرمان گے، لیکن جس بات دا میں نو حکم دیتا گیا ہے اس عنوان دے تحت چند باتاں مختصر وقت دے اندر سماعت فرماؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات دے اوپر آ کے رب دی منادی سنا دیتی، حقانیت دی آواز لگا دیتی، توحید دے جھنڈے گڑ دیتے، باطل دے پرچم اکھاڑ دیتے۔ آپ دی آمد دے نال شیطان نو منہ چھپانا پیا، زلالت نو منہ دی کھانی پئی، بد اخلاقی دا نام نہ رہیا، گناہاں دا کم نہ رہیا۔ میرے پیغمبر دی آمد دے نال بت خانے اجڑ گئے، فحاشی دے اڈے ویران ہو گئے، شراب خانے تہ تیگ ہو گئے، کائنات دے امام اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے۔ تو آپ دی آمد دے نال صلیباں ٹوٹ گئیاں، شیطانی فوجاں نس گئیاں، کائنات تو شرک و کفر دے اندھیرے چھٹ گئے۔ پیغمبر گرامی علیہ السلام دی نبوت دا سورج جس وقت طلوع ہویا تو دنیا نے دیکھیا کہ رحمت دیاں بدلیاں چھا گئیاں، لطف و کرم دا ایک نواں آسمان بنیا، اور فیوز و برکات دیاں مسلح دھار بارشاں برسن لگ پئیاں۔ کائنات دے امام، اور پھر دیکھ لو میرے رب دا پیغمبر دے نال کتنا گہرا تعلق کہ ہر اعتبار دے نال اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر نو اتنا اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام دے متعلق خود ہی اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ۔ ذرا مل کے بولو جنہوں یہ لفظ ہوندہ ہے ذکرک والا، پیار اور محبت دے نال بولو اللہ نے کی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، ذرا اونچی بولو وَرَفَعْنَا لَكَ۔ جڑے بول سکتے نے ذرا اور اونچی بولو وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر اسی تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے، اور پھر جدوں ذکر بلند کرنے والی ذات ساری کائنات تو بڑی ذات ہوئے، اس ذات نے پھر اپنے انداز دے نال ہی بلند کرنا سی۔ ذرا توجہ کرنا پھر میرے پیغمبر دے ذکر نو کس طرح بلند کیتا ہے۔ دنیا تے بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے فرما روا اور بادشاہ آئے، انبیاء علیہم السلام دی مقدس جماعت بھی آئی، لیکن میرے پیغمبر دی آمد دا جدوں وقت ہویا ہے تو ٹبا سلطان پر والے ہو اور اردہ گرد تو آن والے ہو، دنیا تے علاقے نے دو، ایک علاقہ ہے عرب دا اور ایک علاقہ ہے عجم دا۔ عجم دا مطلب ہے گونگا، عرب دا مطلب ہے فصیح و بلیغ۔ فیصلے زمین تے نہیں آسمان تے ہو رہے نے، چونکہ میرے پیغمبر دی دعوت فصاحت و بلاغت والی دعوت سی، اس واسطے نبی دی آمد واسطے
اللہ ذوالجلال نے علاقہ چنیا عرب دا، عرب دے اندر شہر بہت سارے نے، پیغمبر کے شہر دے اندر آئے، اس شہر دے اندر آئے جنہوں قرآن کہندہ ہے للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین، مکہ المکرمہ پوری دنیا دا درمیانی شہر ہے، بالخصوص جتھے بیت اللہ ہے پوری دنیا دے سنٹر دے اندر، چونکہ میرے پیغمبر دی دعوت پوری دنیا تے برابر پہنچنی سی، اس واسطے عرب دے وچوں مکہ المکرمہ دا انتخاب فرمایا۔ مکے دے اندر بڑے قبیلے اور خاندان آباد نے، میں مختصر عرض کراں کہ بنو ہاشم دے اندر کائنات دے امام تشریف لے کے آئے۔ ہاشم عربی زبان دے اندر کیا جاندہ ہے جڑا شوربے دے اندر روٹی بھگو بھگو کے لوگاں نو کھلائے، چونکہ میرے پیغمبر نے کائنات دی میزبانی کرنی سی، اس واسطے پردادا اونوں بنایا جڑا پہلے تو ہی میزبان اور مہمان نواز ہے۔ میرے نبی دا دادا عبد المطلب ہے جو کعبے دا متولی ہے، کائنات دے امام نے جہان دا متولی بننا سی، دادا پہلے تو ہی اونوں بنا دیتا گیا جو کعبے دا متولی ہے۔ عبد المطلب دیتے کئی بیٹے نے، پیغمبر دا باپ کنوں بنایا جائے، فیصلے آسمان تے ہو رہے نے۔ توجہ کرنا، ایک بیٹے دا نام ہے عبد العزہ جنہوں ابو لہب کیا جاندہ ہے، ایک دا نام ہے عبد مناف جنہوں ابو طالب کیا جاندہ ہے، ایک دا نام ہے عبد الحارث، ایک دا نام ہے عبد الشمس، ایک دا نام ہے نوفل، ایک دا نام ہے کنانا، ایک دا نام ہے حمزہ، ایک دا نام ہے عباس، ایک دا نام ہے عبداللہ۔ میرا پیغمبر کس گھر دے اندر آئے، فیصلہ زمین تے نہیں بلکہ فیصلہ آسمان تے ہو رہے ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، ادھر بولو میرے ال دیکھ کے ذرا وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک۔ میرا پیغمبر عبد مناف دے گھر دے اندر نہیں سی آ سکدا، کیونکہ اس نام دا مطلب ایسا ہے جیڑا پیغمبر دے مشن دے نال مطابقت نہیں رکھدا۔ عبد مناف بت دا بندہ، عبد العزہ بت دا بندہ، عبد الحارث کھیتی دا بندہ، عبد الشمس سورج دا بندہ، کوئی نام بھی ایسا نہیں جڑا نبی دے مشن دے نال جڑدا ہوئے۔ پھر پیغمبر کس گھر دے اندر آئے، اس گھر دے اندر جدا نام ہے عبداللہ، یعنی اللہ دا بندہ۔ میرا اللہ دنیا نو اے بات دسنی چاہ رہے ہے، اوے کائنات دے لوگو، میرا جو سب تو بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے دے گھر دے اندر آ سکتا ہے۔ ورفعنا لکا، بولو ورفعنا لکا ذکرک۔ اور پھر توجہ کرنا، پیغمبر دی والدہ مقام ابوا تے 44 قبیلے آباد نے، نبی دی والدہ دا قبیلہ ہے بنو زہرہ۔ زہرہ کیا جاندہ ہے تر و تازگی نو، چونکہ میرے پیغمبر دی دعوت بھی تر و تازگی والی دعوت سی، اس واسطے قبیلہ ماندہ بھی تر و تازہ بنا دیتا۔ بنو زہرہ قبیلے دے اندر لڑکیاں بڑیاں نے، نبی دی والدہ کنوں بنایا جائے، انہوں بنایا گیا جدا نام ہے آمینہ، امانت والی، آمینہ امانت والی۔ میرا اللہ دنیا نو اے بات دسنی چاہ رہے ہے، اوے کائنات دے لوگو، میری جو سب تو بڑی امانت ہے وہ میری امانت دے گھر دے اندر ہی آئے گی، آمینہ دی جھولی دے اندر ہی آئے گی۔ حضرات ذرا غور کرنا، پھر کائنات دے امام تشریف لے کے آئے، کس مہینے دے اندر فیصلے آسمان تے ہو رہے نے، ربیع الاول، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مہینہ ہے۔ اکثریت دے نزدیک عام الفیل تو مہینے دا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذوالحج، اے ہے اسلامی سال دے مہینے۔ توجہ کرنا، میرے پیغمبر کس مہینے دے اندر آئے تو ربیع الاول دے اندر
کیونکہ ربیع الاول دیا اے نام ایسا ہے، ذرا غور طلب بات ہے، تیرے سینے دے اندر ٹھنڈ پہ جائے گی۔ ہر مہینے دے نام دے مطلب دے اوپر غور کر۔ محرم حرمت والا مہینہ، سفر زرد رنگ نو کیا جاندہ ہے۔ ربیع الاول، ربیع دا مطلب ہے بہار، اول دا مطلب ہے پہلی، ربیع الاول پہلی بہار، ربیع ثانی دوسری بہار، جمادی الاول پہلا نقطہ انجماد، جمادی ثانی دوسرا نقطہ انجماد۔ رجب ایسی گھاٹی جو مدینہ المنورہ تو 400 میل دور سی، شعبان دائیں طرف دی گھاٹی، رمضان رمض دی جمع ہے جدا مطلب ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اس مہینے دے اندر مسلمان ایک مخصوص وقت واسطے حلال کھان پین تو بھی رک جاندے نے۔ شوال ایسا مہینہ جنہوں بعد لوگاں نے حرمت والا اور بعد لوگاں نے منحوس قرار دیتا۔ ذیقعد بیٹھ جان والا مہینہ، ذوالحج حج والا مہینہ۔ ہر مہینے دے نام دے مطلب تے غور کر، اے دے اندر کوئی شک نہیں کہ جو فضیلت، جو مقام اور جو مرتبہ رمضان المبارک دا ہے وہ کسے اور مہینے دا نہیں ہو سکتا۔ لیکن نام دے مطلب دے اوپر آ، ربیع الاول، ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ اور اللہ ذوالجلال دا قرآن کی کہہ رہے ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے خزاں ہی خزاں سی، میرا پیغمبر دنیا تے آیا تے بہار آ گئی۔ میرا پیغمبر پھر مینوں اے بات قائم دا حق حاصل ہے کہ کائنات دے امام اس کائنات دیاں خزاں اور اندھیریاں دے اندر بہار اول ہے، عظمت اول ہے، رفعت اول ہے، بلندی اول ہے۔ جدو میرا پیغمبر عظمت دے اندر اللہ ہے، رفعت دے اندر اللہ ہے، بلندی دے اندر اللہ ہے، مقام دے اندر اللہ ہے، منصب دے اندر اللہ ہے، طہارت دے اندر اللہ ہے، پاکیزگی دے اندر اللہ ہے، روب اور دبدبے دے اندر اللہ ہے، نبوت دے اندر اللہ ہے۔ تو پھر مینوں اے بات قائم دا حق حاصل ہے کہ جہان دیاں خداواں دے اندر جو پہلی بہار ہے وہ میرا محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد، حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب زندہ باد۔ حضرات کائنات دے امام ربیع الاول نو آئے، ربیع الاول دی کس تاریخ نو آئے اے دے اوپر دنیا نے اختلاف کیتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان دے نال تاریخ دا اظہار نہیں فرمایا، البتہ آپ نے اے فرمایا کہ میں سوموار والے دن پیدا ہویا۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، بڑے لوگاں نے بڑیاں بڑیاں تاریخاں لکھیاں نے، کسے نے لکھے ہے کہ آپ ربیع الاول دی 12 تاریخ نو آئے، کسے نے لکھے ہے کہ 9 تاریخ نو آئے، کسے نے لکھے ہے کہ 8 تاریخ نو آئے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے تے لکھے ہے کہ آپ محرم دی 10 تاریخ نو آئے، لیکن اکثر مورخین دے نزدیک کائنات دے امام 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، حمیدی دے نزدیک یونس بن یزید بن عبداللہ دے نزدیک، اور پھر علامہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت دی مایہ ناز کتاب رحمت للعالمین دے اندر لکھیا، علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی دے اندر لکھیا، اور اکبر نجیب آبادی نے تاریخ اسلام دے اندر لکھیا، صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم دے اندر لکھیا، اور اسی طرح دنیا دے اندر تہلکہ مچا دینے والی کتاب جناب صفی الرحمن مبارک پوری دی الرحیق المختوم دیگر کتاباں دے اندر لکھیا گیا ہے۔ حمیدی دے نزدیک نبی کریم علیہ السلام، اور پھر مصر دا مشہور زمانہ ماہر فلکیات محمود پاشا فلکی، انہیں اپنے حساب دے نال حیات اپنے جو بہت بڑا حیات دان سی، انہیں لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام، ذرا توجہ کرنا، ربیع الاول دی 12 تاریخ نو کائنات دے امام سوموار والے دن یکم جیٹھ 571 عیسوی
682 بکرمی اپریل دی 22 تاریخ سوموار دا دن صبح 4:20 تے مکہ المکرمہ دے اندر کائنات دے امام جلوہ گر ہوئے. نبی کریم علیہ السلام آئے اور کیا انداز لے کے آئے. توجہ فرمانا, کائنات دے امام آگئے نے تے ہون آپ دے والد محترم تے پہلے ہی دنیا تو جا چکے نے تے والدہ محترمہ آمینہ دی جھولی دی اندر نے تے آئیاں پھر دائیاں آئیاں کائنات دے امام نو لین واسطے تے ساریاں دے نصیب سوں گئے, حلیمہ دے نصیب جاگ گئے. حلیمہ بنو سعد قبیلے دے نال تعلق رکھنے والی سعد کیا جاندہ بختاں والے نو. حلیمہ دا قبیلہ بختاں والا کیویں بندہ اگر آمینہ دے لال حلیمہ دے گھر دے اندر نہ جاندے. حلیمہ بردباری والی نبی کریم علیہ السلام دی اپنی صفت بہت بڑی بردباری والی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات پھر حلیمہ سعدیہ نبی پاک علیہ السلام نو اپنے گھر دے اندر لے گئی ہے تے حلیمہ نے تاریخ بیان کی تھی. حلیمہ نے جڑی تاریخ بیان کی تھی انہیں ہلا کے رکھ دیتا. قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی, وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اللہ اکبر. کہیں دیئے آمینہ دے لال آئے تے بہاراں آ گئیاں. آمینہ دے لال آئے, اللہ ذوالجلال نے خوشیاں نصیب کر دیتیاں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر دی ذات بھی باعث رحمت اور پربہار, کائنات دے امام دا پیغام اور آپ دی گفتگو بھی باعث رحمت اور پربہار. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا, بات میں مختصر عرض کرنی چاہ رہے ہیں. حلیمہ کہیں دیئے نبی کریم علیہ السلام دے نال پھر محبت دے رشتے, محبت دے تعلق ایسے قائم ہو گئے کہ 2 سالاں بعد بھی میرا بھیجن نو دل نہ کیتا. آمینہ دے کولوں میں سپیشل اجازت لے کے آئی کہ جے میں محمد کریم نو اپنے گھر دے اندر ہی رکھنا چاہ رہی ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 6 سال دی عمر تک نبی کریم علیہ السلام حلیمہ دے گھر دے اندر رہے. 6 سال دی عمر دے اندر میرے پیغمبر دا پہلا شک صدر ہویا. 6 سال دی عمر دے اندر نبی کریم علیہ السلام دا پہلا شک صدر ہویا. جدوں جناب جبریل علیہ السلام آئے آپ دے سینے مبارک نو شک کیتا گیا, دل مبارک کڈیا گیا, انہوں زمزم دے نال دھویا گیا. حلیمہ نو پیغام پہنچ گیا. بچے جناب روندے ہوئے گھر دے اندر چلے گئے کہ اے حلیمہ جناب محمد کریم نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قتل کر دیتا گیا ہے, شہید کر دیتا گیا ہے, نعوذ باللہ. حلیمہ دا خاندان آیا, حلیمہ بھی دوڑ دی ہوئی آئی, نبی کریم علیہ السلام دے گول پہنچے. آگے دیکھے کہ کائنات دے امام بالکل صحیح سلامت کھڑے نے لیکن آپ دا رنگ بدلیا ہویا ہے. حلیمہ ڈر گئی, حلیمہ ڈر گئی. آمینہ دی امانت آمینہ دے حوالے جا کے کر دیتی ہے تے روندی ہوئی حلیمہ واپس آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو حلیمہ دا رونا بھی بندہ سی اس جدائی دے اوپر, حلیمہ دا بے قرار ہونا بھی بندہ سی. وہ میرے پیغمبر دا وجود, میرے پیغمبر دا وجود جس جگہ تے چلا جائے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے وجود دی برکت دے نال وہ جگہ بھی برکت والی بن جائے. تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں, ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی, فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی. اب کوثر پیئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. کائنات دے امام اللہ اکبر کبیرہ.
اس دنیا تے آئے اللہ اکبر جدے متعلق ایک سکھ شاعر نے کیا ہے سکھ نے کیا ہے اللہ اکبر کہندہ عشق ہو جائے اگر کسی سے چارہ تو نہیں ہے محمد پہ صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ تے ہندو شاعر جگناتھ آزاد وہ تے تڑپ اٹھے آئے ایک مقام تے نہیں کئی مقامات تے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا اللہ اکبر ورفعنا لک ذرا اونچی بولو ورفعنا لک ذکرک کائنات دے امام نو اللہ ذوالجلال نے کس مقام اور مرتبے دے نال اس دنیا تے مبعوث فرمایا اللہ اکبر کبیرہ پھر جناب سیدہ آمینہ سرکار مدینہ نو اپنے نال لے گئیاں نے نانکیاں تے ملان واسطے جدوں واپس لے کے آئیاں نے تے مقام ابوا تے اللہ ذوالجلال دے عجیب ہی فیصلے ہو گئے دنیا دنگ رہ گئی اے عرشاں والے تیریاں حکمتاں تو ہی جاننا ہے اللہ اکبر کبیرہ اوے ٹبا سلطان پور والے ذرا اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات تے غور کریں اللہ اکبر کبیرہ جنگل دا علاقہ ہے اج 1400 سال بعد بھی تو اس مقام تے جائیں گا تے کلے بندے نو ڈر لگ دائے اللہ اکبر ذرا نقشہ لے کے اج تو 1500 سال پہلے دا جدوں صرف 6 سال دی عمر دے اندر کائنات دے امام نبی رحمت للعالمین اپنی والدہ محترمہ دے نال بے قراری اور بے بسی دی حالت اور کیفیت دے اندر اپنی والدہ دیاں آخری سامان نکل دے ہوئے دیکھ رہے ہونگے اللہ اکبر اپنی ماں نو تڑپ دیا ہویا 6 سال دا بچہ جدوں دیکھ رہا ہوئے گا او دے دل تے کی گزر رہیاں ہونگیاں حضرات ذرا توجہ کرے اجے تے بی بی آمینہ بھی جدوں نبی کریم علیہ السلام نو دیکھ رہی ہوئے گی انہوں اس بات دا یقین ہو چکیا ہوئے گا کہ اس بیماری تو اٹھنا ناممکن ہے تے پیغمبر دے چہرے تے انہوں جدوں در یتیمیاں نظر آؤندیاں ہونگیاں اللہ اکبر کبیرہ تے ماں دا کلیجہ تے پھٹ دائی ہوئے گا نا اے عرشاں والیا کوئی بچپن دے اندر اپنے گھر تو باہر چلا جائے انہوں کوئی مارے او دے نال کوئی ظلم کرے او دے نال کوئی زیادتی کرے او بچہ روندہ ہویا اپنے گھر دے اندر جدوں واپس آ جائے ماں انہوں اپنے سینے دے نال لگا لیندی ہے اللہ دی قسم ہے او دے سارے زخم ہی بھر جاندے نے انہوں سارے دکھ ہی مٹ جاندے نے او دے اے اللہ جی اے تیریاں حکمتاں اگر تو میں نو اے لال عطا فرمایا سی جدا باپ پہلے ہی دنیا تے موجود کوئی نہیں اج میں نو بھی اپنے کول اس حالت دے اندر بلان لگے آئے کہ اے دا بھائی بھی دوسرا کوئی نہیں اے دی ہمشیرہ بھی کوئی نہیں میرے محمد کریم نو جدوں گلیاں بازاراں دے اندر لوگ دھکے دینگے تے کون ہوئے گا انہوں سہارے دین والا اے عرشاں والیا تو کس موقع تے میں نو اپنے کول بلان لگے آئے کاش جوانیاں مان لیندہ پھر تو میں نو اپنے کول بلا لیندہ اے میرے اللہ جی جدوں انہوں لوگ پتھر مارنگے اے لہو لوہان ہو کے اپنے گھر دے اندر آئے گا کون ہوئے گا اے دے جسم دے اوپر بھائے رکھن والا اللہ اکبر کبیرہ اے تھے تے اللہ دی قسمیں ماں یا باپ دے وچوں کلئی کوئی دنیا تو چلا جائے تے دنیا ویران ہو جاندی ہے اوے ٹبے سلطان پور والے اگر کلا باپ ہی دنیا تو چلا جائے پوچھو نہ لوگاں دے کولوں جنہاں دے کولوں اے نعمتاں لے لیاں گئیاں اللہ اکبر کبیرہ اج میں نو بڑے بڑے چہرے ایسے نظر آ رہے کہ جیڑیاں اولاداں نے اور جنہاں دے والدین نو اسی دیکھیا کر دے سی تے احترام دے نال نگاہاں جھک جایا کر دیاں سن اج چلے گئے قبراں دے مکین زیر زمین
اللہ اکبر کبیرہ، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 2 سال پہلے دی بات ہے نا، جدو ایک فوجی جوان بارڈر دے اوپر شہید ہویا سی۔ حضرات ذرا تسی توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اللہ اکبر، جدیاں جوان بیٹیاں سن 4 تے باپ دی شہادت تو بعد انہاں 4 نہیں اپنی کلاس دے اندر جدو امتحان دیتا ہے تے پہلی پوزیشن حاصل کیتی ہے۔ سکول دے اندر شادیاں نے بج رہے نے خوشی دے، مبارکاں دیتیاں جا رہی ہیں ایک دوسرے نو کہ 4 ہی بیٹیاں اج پہلا نمبر لے کے آئیاں نے۔ انہاں دے والدین کتنے زیادہ راضی ہون گے۔ اللہ اکبر۔ تے انہاں نو کی پتہ ہے انہاں بیٹیاں دے دل تے کی گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات 4 ہی جدوں اپنے میڈل لے کے اپنے سکول تو باہر نکلیاں نے نا، حضرات ذرا توجہ کر میری بات دے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوے ٹبا سلطان پور والیا، اے 4 ہی اپنے گھر دے اندر جان دی بجائے سیدھیاں اپنے باپ دی قبر تے چلیاں گئیاں، اپنے باپ دی قبر تے چلیاں گئیاں اور رون لگ پئیاں، زارو قطار رو کے کی کہندیاں نے ابو جی سانو صرف ایک گل دس دیو، ایک گل دا جواب دے دیو، سانو بول کے صرف اتنی بات دس دیو اگر دس سکتے ہو نا کہ اسی یہ میڈل لے کے کدے در تے جائیے، کنوں دکھائیے، کون راضی ہوئے گا، کون اج خوشی دے نال سانو اپنے سینے دے نال لگائے گا، اے کون ہے ساڑیاں پیشانیاں تے محبت دے بوسے دین والا۔ اللہ اکبر۔ حضرات میں عرض کیتی ہے نا کہ زخم جنوں لگے ہوندے نے انہوں یاد ہوندے نے۔ اج نبی کریم علیہ السلام دی والدہ محترمہ اللہ اکبر کبیرہ آخری ساواں لے رہی ہے، آخری ساواں تے بابا جی عبدالستار رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز دے نال لکھے ہے، اٹھ اسواری چلے تین جی پیارے، آئی جا بستی ابوا راہوں کنارے، اٹھ سواری چلے تین جی۔ تسی میرے حال دیکھنا ہے، میرا خیال ہے میری تقریر نا آج آن جان دے نظر ہو جائے گی، توجہ کرنا ہون 2-4 منٹ واسطے جڑے باہر کھڑے نے وہ باہر ہی رہن، بہت مہربانی۔ حضرات ذرا غور کرے جے میری بات دے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بابا جی جس بات دے اوپر جناب اپنی عقیدت دا اظہار اور منظر کشی فرما رہے ہیں، اٹھ سواری چلے تین جی پیارے، آئی جا بستی ابوا راہوں کنارے، اوہ تنہ نہیں دل ویچی ارادے نے وسارے، اوہ رات گزاریے اینی جائیں، رات گزاری سو جاگ جائی، آمینہ مائی توا راس نہ پائی، دست تے کہہ کی تھی ایمن کبرائی تے دیتی دہائی لوگاں تائیں، آئے حکیم پر وان چلیا، آئے حکیم پر وان چلیا، آمینہ مائی گولی موت دی چلیا، اوتھے ہی دفنا کے پھروں میں ایمن اکلیا، لے تری مکے آقا تائیں، اگے دادا اڑی کے شالا خیر ویہاوے، نو تے پوتا گھری خیر نہ لے آوے، پہنچیا جا پوتا دادا سینے لگاوے، کہیں دے آمینہ مینو دس دی نہیں، ایمن آکھیا حضرتی وس نہ کائی، ابوا اندر آمینہ وفات ہے پائی، اے پوتا سنبھالو اللہ گل مکائی، تے وس کسے دے کچھ نہیں، ادھر روے
دادا پھر ویکھ کے رب دی شان نو دو یتیمیاں آئیاں ایسی نکی جئی جان نو ان خیری گزاری آکھے رب رحمان نو اے پتر تکلیف اٹھاوے نائی اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر نبی کریم علیہ السلام کائنات دے امام نبی پاک علیہ السلام یار یہ تماشا اس طرح نعرہ تکبیر آواز بولو جی آواز بولو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قاری احمد حسن ساجد صاحب مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا لو جی توجہ ہے کدھر قاری نیاز الرحمان صاحب ماشاءاللہ کھچ کے رکھو جی کدھر یہ حضرت قاری صاحب نے جی بچپن سے سانو کھچ دے رہنے تے ہون سانو کہیں تو حضرات ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری بات دے اوپر اے پروردگار عالم جی اے رب العالمین جی اگر آخری پیغمبر بنانا ہے تے بچپن دے اندر ہی جڑا کھیلن دا ٹائم ہے جڑا خوش ہون دا ٹائم ہے جڑا ماپیاں دی بادشاہ ماپیاں دی زندگی دے اندر بادشاہی والا ٹائم ہے اے پروردگار عالم جی امی بھی بھلا لئی تے ابو نو بھی بلا لیا اے دے اندر کی حکمتانے آسمان تو آواز ہوندی ہو دنیا والے ہو میں جو اپنے محبوب پیغمبر دے متعلق اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک تے پھر دنیا دے کا اصول ضابطہ اور قائدہ ہے کہ کسے نو عزت مل دی ہے او دے باپ دے نام دی وجہ تو کسے نو مقام مل دے او دی والدہ دی وجہ تو او کسے نو عزت مل دی او دے کمبے قبیلے دی وجہ تو کسے نو عزت مل دی او دے بہنا بھائی اور برادری دی وجہ تو اللہ اکبر میں عزت عطا کرنی آنے تے میں بچپن دے اندر ہی اے سارے قانون ختم کر رہے ہیں کہ کتے کل لوگ اے نہ کہہ دیں کہ اینو تے دے باپ دی وجہ تو مقام ملے ہے اے دی ماں دی وجہ تو مقام ملے ہے بہنا بھائیاں دی وجہ تو عزت ملے ہے سارے دنیا دے سہارے ختم کر کے میں اپنے محبوب پیغمبر دا کلا سہارا بن کے پھر دشمناں دے اندر تاریکیاں دے اندر ظلمتاں دے اندر اپنے پیغمبر نو عروج عطا فرما کے کائنات دے سامنے بات ثابت کرنی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ اونچی بولو وَرَفَعْنَا لَكَ اوے میرا پیغمبر ہے محبت کے پھر جو جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بہا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اور ٹبا سلطان پور والو اردہ گرد سے آنے والو آج پیغمبر کی عظمت کو مانتے تو ہو پیغمبر کی عظمت کو بیان تو کرتے ہو نبی کے مقام کو سنتے تو ہو لیکن مجھے بتلائیے تو صحیح آج کے حالات میں ہی کسی نوجوان سے پوچھ تو صحیح تیری آئیڈیل شخصیت کون ہے اسے کرکٹ ٹیم کے سارے کھلاڑیوں کے نام زبانی یاد ہوں گے اگر وہ دوسرے دن کوئی نیا آتا رہا ہو اتنا ہمیں علم ہے اتنی ہمیں محبت ہے آج کسی سے پوچھ تیری آئیڈیل شخصیت کون ہے کوئی کسی سیاستدان کا نام لے گا کوئی کسی مذہبی رہنما کا نام لے گا کوئی کسی دنیا دار کے پیچھے ذلیل ہوتا ہوا نظر آئے گا میں آج آیا ہوں اپنے بھائیوں کی دعوت پہ حضرت استاد محترم کی دعوت پہ یہاں ایک پیغام دینے کے لیے محبتوں کو توڑوانے کے لیے نہیں میں یہ نہیں کہنے کے لیے آیا کہ تم سب سے نفرتیں شروع کر لو کرو محبت کیجئے محبت تمہیں کون روکتا ہے کیجئے محبت لیکن اللہ کا واسطہ ہے
ایک محبت اپنے دل میں مزید پیدا کیجئے، اس کو اتنی تو جگہ دیجئے کہ تیرا کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہے، تیرا امتی بننے کا تقاضا ہے کہ جوانوں کی جوانیاں پکارے، جوانوں کا لہو پکارے، جوانوں کے جسم میں گردش کرنے والے لہو کا ایک ایک قطرہ پکار کر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ نانا میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی حکمران نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی نام نہاد گلوکار کلاکار یا ٹک ٹاکر نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی صاحب جبہ کبہ دستار نہیں، بلکہ میری آئیڈیل شخصیت رب کے دین کی خاطر اپنی بیٹیوں کو طلاق کے دلوانے والا، اللہ کے دین کی خاطر دندان مبارک شہید کروانے والا، رب کی توحید کے ڈنکے بجاتے ہوئے طائف میں اپنے انگ کو لہو کروانے والا آمینہ کا لال ہے۔ نعرہ تکبیر، اونچی بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مولانا قاری حبیب الرحمان ضیاء صاحب، زندہ باد، مولانا قاری حبیب الرحمان ضیاء صاحب، مولانا قاری حبیب الرحمان ضیاء صاحب، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یار میری گل سنو، میں کوئی کیا تو نہیں سی نعرے مارو تے ہون توڑے سارے نالوں میرے بھائی قاری ضیاء الرحمان ظہیر صاحب عرف بے وفا دی آواز سب نالوں زیادہ ہے تے توڑی سارے رل کے بھی توڑی آواز نہیں نکل دی بھی جب تکبیر دا نعرہ مارنا ہے تے حضرت شیر پنجاب فرمایا کر دینے کہ پیڑے رون نالوں تے پھر چوپی چنگی ہے، ذرا اونچی بولو پتہ لگے کوئی دیوانے مستانے قرآن و سنت دے جانی سار بیٹھے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اٹھ کے کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، راہ حبیب الرحمان ضیاء، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ، تشریف رکھو ذرا، شاباش شاباش شاباش، لو جی بول کے دسو پھر ورفعنا لکا، ورفعنا لکا، تھک گئے ہو، ورفعنا لکا، اللہ اکبر۔ او پیغمبر کائنات علیہ السلام، میرا مدنی پیر لسانی ہے، اونچی کہہ دے ہو، میرا مدنی پیر لسانی ہے، مائیا من دا دل جانی ہے، جیڑا انگلاں چو چشمے چلا جاوے، نالے پتھرانو کلمے پڑا جاوے، اونچی کہہ دے ہو۔ او پیغمبر گرامی علیہ السلام، کائنات دے امام، اللہ اکبر کبیرہ۔ لو جی میں آخری گل اپنی عرض کراں تے اپنی بات نو ختم کر دواں۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات بھی سب تو اللہ، میرے پیغمبر دی بات بھی سب تو اللہ۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، حدیث دی کتاب لکھ رہے نے سنن نبی داؤد، دریا دے کنارے تے بیٹھ کے لکھ رہے نے، کشتیاں آ جا رہی آنے، ایک کشتی دے اندر ایک ایسا مسافر سوار ہے جنہوں چھینک آ گئی تے چھینک آ گئی تے انہیں کیا کہ الحمدللہ، ذرا بول کے دسو جدو الحمدللہ سن لوے، جڑا بندہ الحمدللہ سن لے تے انہوں کی کہنا چاہیے ہے؟ بول دینے کی کہنا چاہیے ہے؟ اور جے کدی نہیں بولیا تے سارے ہمیں جو بول کے یاد کر لو، عزت بھی رہ جائے گی۔ کی کہنا چاہیے ہے؟ یرحمک اللہ۔ تے جنہیں الحمدللہ کیا سی انہوں کی کہنا چاہیے ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے پیغمبر دا فرمان لکھ رہے نے تے اتنی توجہ نہ لکھ رہے نے کہ ایک گل سنتے لئی، الحمدللہ سنتے لئی، لیکن جواب دینا یاد نہ رہا۔ او جناب کشتی اگے گزر گئی، اللہ اکبر۔ اچانک جدوں بات ذہن دے اندر آئی تے رنگ اڑ گئے، اپنے آپ نو کہن لگے اوے ابو داؤد، اوے کی فائدہ
فائدہ ہے پیغمبر دے فرامین نو لکھن دا اگر تو عمل ہی نہیں کرنا پھر جناب پیغمبر دیاں حدیثاں نو لکھن دا فائدہ کی ہے بند کر دے حدیثاں نو لکھنا لم تقولون ما لا تفعلون اللہ اکبر کبیرہ حدیث نو لکھنا بند کر دیتا دریا دے کنارے تے پہنچے ایک کشتی جناب ہوتے تیار کھڑی ہے ملا نو کہن لگے او بھائی او جڑی کشتی جا رہی ہے انہوں کنارے تک پہنچن نہیں دینا او دے تک پہنچنا ہے تے ملا کہن لگے امام صاحب میں تے آن جام دا سالم کرایا لانگا آپ نے فرمایا کننا کہندہ جی 3 درم کنے 3 درم لانگا آپ نے فرمایا جی میں نو قبول ہے 3 درم میں دین واسطے تیار ہاں امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کشتی دے اوپر بیٹھ گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت قاری ریاض صاحب حفظہ اللہ تعالی قاری فیاض الرحمان صاحب بات بڑی محبت دے نال سننے والی ہے انہیں کشتی چلانی شروع کر دیتی ہے تے کشتی دے اندر اے اللہ دا ولی اس طرح تڑپ رہے ہے جی میں مچھلی تڑپ رہی ہوں دی ہے اے ارشان والے اگر میں پیغمبر دی حدیث اتے عمل نہ کر سکیا وہ کشتی والا اگے چلا گیا کل قیامت والے دن میں بے وفاواں دی صف دے اندر کھڑا نہیں ہونا چاہتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ جی میرے دل دی تمنا اور خواہش ہے اللہ میرے کو غلطی ہو گئی سستی ہو گئی وہ نمازاں نو قضا کرنے والے کبیرہ گناہاں دے ارتکاب کر کے پھر زندگی دے اندر ہسن والے اور کہنے والے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ تو کدی سوچے ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ دیکھ جنہ باتاں نو اسی معمولی سمجھنے امام صاحب نے دیکھے آئے کہ وہ کشتی تے کنارے دے قریب لگن لگی ہے آپ نے پھر انتظار نہیں کیتا کشتی دے وچ کھڑے ہو گئے آوازاں دینیاں شروع کر دیتیاں او بھائی اللہ دا واسطہ ہی اوے میری گل سندا جائیں تے جس وقت کنا دے نال آواز ٹکرائی سارے مسافراں نے پیچھے پلٹ کے دیکھے کوئی بندہ آوازاں دیندا ہویا آ رہا ہے امام صاحب نے دیکھیا وہ بندہ بھی متوجہ ہو گیا آپ نے فرمایا یرحمک اللہ کہو سبحان اللہ جس وقت انہیں اگوں جواب دے دیتا ہے آپ فرماندے نے کشتی واپس موڑ لے میرا کام ہو گیا ہے کشتی واپس موڑ لے تے جڑی گل میں تو انہوں سنانی سی اللہ اکبر امام صاحب کہیں دے نے میں نا اس طرح میں نو معلوم ہویا کہ جی میں کوئی بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہوندہ ہے میں اس طرح اپنی کشتی دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ میں نو اونگ آ گئی تے اونگ دی حالت دے اندر میں آواز سنی ہے پتہ نہیں آواز دین والا کون سی لیکن آواز میرے کنہ دے نال ٹکرائی ہے کوئی کہنے والا کہہ رہے سی لَقَدْ اشْتَرَيْتَ الْجَنَّةَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ اوے ابو داؤد تینو مبارکاں ہون اوے ابو داؤد تو 3 درم خرچ کر کے اللہ ذوالجلال دی جنت نو خرید لے آئی ذات بھی اللہ نعرہ تکبیر ذات بھی اللہ اور بات بھی اللہ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی مفتی کی بات آ جائے نا تو پہلے سوچ پھر من اگر کسی شاعر دا شاعرانہ کلام ہوئے پہلے سوچ پھر من کسی خطیب دی خطابت ہوئے پہلے سوچ پھر من کسی بہت بڑے بندے دی بڑی بات ہوئے پہلے سوچ پھر من کسی پنچیتی دا فیصلہ ہوئے پہلے سوچ پھر من کسی جج دا حکم اور آرڈر ہوئے پہلے سوچ پھر من ہوئے کسی امام دا قول اور قیاس ہوئے پہلے سوچ پھر من ہوئے کسی امتی دی بات ہوئے پہلے سوچ پھر من لیکن جدو آمینہ دے لال دی بات آ جائے آمینہ دے لال دا حکم آ جائے پھر پہلے من پھر سوچ وآخر الدعوة